أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس محفل میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اس محفل کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں، اس ماہ کے صدقے میں، اس مناسبت کے صدقے میں آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق امیر المؤمنین بلند صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین محفل، سب سے پہلے اس عظیم مناسبت جشن مولود کعبہ کی مناسبت سے آپ تمام حاضرین اور شیعان امیر المؤمنین کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے التجا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ولایت پر فرمائے۔ اس دنیا میں مولا کائنات کی ولایت و اطاعت و محبت اور میدان محشر میں ان کی شفاعت سے بہرور فرمائے۔ مناسبت آپ کے سامنے ہے، میرے انتہائی محترم برادر نے اس حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں بہت خوبصورت انداز میں اپنا خطاب فرمایا ہے۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایسی ہستی کے نام نامی سے اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے کہ جس کے نام و عنوان کو ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کا نام لکھنا بھی عبادت ہے، جن کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، جس کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ ایک ایسے
ہستی کے نام نامی سے محفل کا انعقاد ہے۔ خوش قسمت ہیں جنہیں یہ ذکر کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس ہستی کا ذکر ہے کہ تاریخ کے ایک بہت بڑے دور میں، ایک بہت بڑے زمان میں ظالم اور فاسق و فاجر بادشاہوں نے یہ کوشش کی کہ ذکر تو درکنار یہ نام بھی مٹ جائے، حتیٰ شیعان محمد و آل محمد کی بات چھوڑیں، آپ اگر علماء اور فقہائے اہل سنت کی طرف نظر کریں تو فقہائے اہل سنت میں امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، فضیلت و منقبت کیا ہے، تو توجہ فرمائیں، وہ کہنے لگے ما اقولو فی رجل، میں اس ہستی کے اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، کیوں کہا؟ فرماتے ہیں میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں، اخفا فضائلہ اعداؤہ بغضا و حسدا، جس کے فضائل کو اس کے دشمنوں نے بغض اور حسد کی وجہ سے چھپایا، وَأَخْفَى فَضَائِلَهُ أَوْلِيَاؤُهُ خَوْفًا وَعَذْرًا، اور اس کے محبوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا۔ اب امام شافعی پوچھنے والے سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ کوئی ایسے شخص کا تصور کرو، تاریخ کی کسی ہستی کا تصور کرو کہ ادھر دشمن اور ادھر دوست، دشمن اس کے فضائل بغض اور کینے میں چھپائے، محب اس کے فضائل خوف کی وجہ سے بیان نہ کر سکے، تو کہا دونوں ایک شے میں تو متحد ہو گئے، یہ مجبوری میں بیان نہیں کر پا رہا خوف ہے، یہ بغض میں بیان نہیں کر رہا اسے کینہ ہے۔ فرمایا بتاؤ کوئی ہستی کا تصور کرو جس کے نہ اپنے اس کا ذکر کر سکے نہ بیگانے ذکر کریں، تو بتاؤ اس کا کوئی نام و عنوان باقی رہے گا؟ سننے والے نے کہا نہیں رہے گا، تو کہنے لگے اسی لیے کہہ رہا ہوں میں علی کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل کو دشمنوں نے بغض میں چھپایا، محبوں نے خوف میں چھپایا۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود جب میں احادیث کی طرف رجوع کرتا ہوں تو مجھے زمین و آسمان فضائل علی سے پر نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں علی ایک معجزہ الہی ہے، خدا نے یہ چاہا کہ تم آیا تم اس ذکر کو عنوان کو ختم کر سکتے ہو۔ آج نہ وہ ممبر رہے جو علی اور اولاد علی پر سب کو ختم کرتے تھے، آج اگر کائنات میں باقی ہے تو یا ذکر علی باقی ہے یا ذکر اولاد علی باقی ہے۔ اگر اس نام و عنوان سے دیکھیں تو خدا کی قسم مولا کائنات ایک اعجاز الہی نظر آتے ہیں، ایک معجزہ نظر آتے ہیں۔ میں جیسا کہ عرض کیا ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں گفتگو کس جہت سے کی جائے اور کس طرف سے کی جائے، جو پہلو آپ کی نظر میں کوئی بھی ہے کمال کا، توجہ فرمائے میں نے گفتگو شروع کر دی، آپ جس کمال کو تصور کریں یا جسے قرآن نے کمال کہا ہے، اگر اس کمال کو اپنے نقطہ عروج پر کسی میں دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ نظر آئے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جن چیزوں کو کمال یا جس چیزوں کو فضیلت اور برتری کا سبب قرار دیا ہے قرآن مجید کی نظر میں،
ان میں چند اسباب جن کا ذکر کرتا ہوں جو قرآن مجید کی آیات سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پروردگار عالمین نے ایک کمال علم کو شمار کیا ہے، علم کمال ہے، توجہ فرمائیں، اتنا بڑا کمال ہے علم کہ پروردگار عالمین نے جس کی خلافت کا اعلان پہلے مرحلے پہ کیا، جسے اپنا خلیفہ بنایا، جب فرشتوں نے اس کی برتری کو چیلنج کیا اور کہا نحنو نسبح، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کی تسبیح و تقدیس کا انکار نہیں کیا اور ان کی تسبیح و تقدیس کو قبول کرنے کے باوجود جس شے کو فرشتوں پر برتری کا سبب قرار دیا وہ علم ہے۔ ایسا ہے نہیں؟ حضرت آدم کی برتری کا سبب علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت مجیدہ پروردگار عالمین فرماتا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ اسی آیت کا یہی معنی ہے۔ یہ جو حل ہے نا، پہلے حل کیا، اسے کہتے ہیں عربی میں استفہام انکاری، یعنی خدا نے انکار کیا ہے، انسانوں کے ذہن کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں سوال پر آمادہ کیا ہے کہ اے انسانوں، کیا جو علم رکھتا ہے اور علم نہیں رکھتا کیا وہ برابر ہے؟ جس طرح آپ فرما رہے ہیں نہیں، یہی معنی ہے۔ خدا کا منظور و مقصود یہی ہے کہ میری نظر میں، کس کی نظر میں؟ خدا کی نظر میں عالم جاہل جیسا نہیں ہوتا، تو اس کا معنی ہے کہ برتری کا سبب علم ہے۔ میرے ساتھ رکھیے گا، برتری کا، افضلیت کا ایک سبب علم ہے، دوسرا سبب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اکرام کا معنی زیادہ عزت والا، خدا کہہ رہے ہیں میری نظر میں، خدا کی نظر میں، عند اللہ، خدا کہتا ہے میرے نزدیک تم میں زیادہ اکرام والا، عزت والا، توقیر والا وہی ہوگا اتقاکم، جس کا تقوی جتنا بلند ہوگا۔ توجہ رہے، پہلا سبب فضیلت علم، دوسرا سبب فضیلت تقوی، تیسرا سبب فضیلت فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، خدا فرماتا ہے ہم نے میدان کارزار میں جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی۔ تو تیسرا سبب فضیلت جہاد۔ بھائی آئیے توجہ فرمائیں، انشاءاللہ جیسا وعدہ کیا ہے، اب ذکر علی ہو تو کیسے سمیٹا جائے، لیکن جتنا ہمارا ضرف ہے، جتنی وقت میں گنجائش ہے، ہم تو اتنا ہی ذکر کریں گے۔ سنیے، ہم کسی سے کوئی جھگڑا یا ضد یا انا کی بنیاد پر مولا کائنات کو تھوڑا ہی مانتے ہیں۔ ہم نے مولا کو اس لیے مانا ہے کہ خدا نے جو معیار فضیلت قرار دیا ہے، علم، تقوی، جہاد، ہمارا ہر مسلمان ذی شعور سے سوال ہے کہ یہ تین معیار جو خدا نے بتائے ہیں، یہ تین معیار کی بنیاد پر کوئی علی سے افضل ثابت کر دو، ہم مان لیں۔ آج میری بات پہنچی، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں، فتویٰ نہ لگائیں، تہمت کو چھوڑیں، سامنے آئیں اور آیات و روایت میں ثابت کریں کہ معیار فضیلت جو علم خدا نے قرار دیا ہے، مصطفیٰ کو الگ کرنے کے بعد بدو کائنات سے لے کر ختم کائنات تک، میں صرف صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے قیامت تک سرکار تو عالم کے علاوہ چیلنج کرتا ہوں، کسی کا علم علی جیسا دکھاؤ۔ اب میں نے اتنا بڑا وسیع دائرہ کر دیا تو سوال بھی خود پیدا کیا ہے، جواب بھی ایک لفظ میں خود دیتا ہوں۔ کسی کے ذہنوں میں سوال آئے کہ آپ صحابہ کی بات کریں، بعد از مصطفیٰ بات کریں، قبل از مصطفیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟
کہ اس فضیلت علم میں کوئی علی کی برابری نہیں کر سکتا. میں یہ بات کوئی ایسے ہی عرض نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم علماء اعلام اور بزرگان عظام اور اکابرین تشیع کے دلائل کی روشنی میں کر رہا ہوں. ایک روایت پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے. میں سرکار دو عالم کی اگر یہ روایت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں اور آپ سے سوال کروں تو جواب آپ دیں. سرکار دو عالم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. مجھے بتائیے اس شہر میں کون سا علم نہیں ہے؟ نہیں. اور آسان کر دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 نبیوں کا علم جمع ہو کر جہاں جس ہستی میں جلوہ گر ہوتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک جو علم اللہ نے انہیں عطا کیا وہ مصطفیٰ کو، سید الانبیاء کو، امام الانبیاء کو، وجہ تخلیق کائنات کو، مقصود حیات کو، رحمت للعالمین کو قیامت تک جس جیسا نہ آئے گا اور ان سے پہلے نہ ان جیسا کوئی آیا ہے. جب مصطفیٰ کو اس کائنات میں سب سے بہتر، برتر، افضل بنایا ہے تو افضل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کا سارا علم مصطفیٰ کے پاس ہو، لیکن مصطفیٰ کے پاس جو علم ہو وہ کسی کے پاس نہ ہو. یہ تقاضا ہے. آپ انبیاء سے افضل تبھی ہوں گے جب آپ کا علم بھی ان سے افضل ہو. شاید جلدی میں بات عرض کر گیا. اگر آپ یہ قبول کر رہے ہیں اور ہر مسلمان یہ قبول کرنے پر مجبور ہے تو پھر اگلا سا سوال ہے، اس شہر علم میں وہ علم ہے جو آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے ایک ایک نبی کو عطا کیا، لیکن جو مصطفیٰ کو ان نبیوں سے بڑھ کر دیا وہ ان نبیوں کے پاس نہیں ہوگا، تبھی یہ ان سے افضل ہوں گے. لو اگر شہر کا پتہ چل گیا تو اگلا جملہ سرکار نے اسی لیے فرمایا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے جو شہر کے پاس ہے وہ در کے پاس ہے. انا مدینۃ العلم. وعلی چلے اور آسان کرتا ہوں بات میں تاکہ وزن پیدا ہو جائے اور دلیل اور مضبوط ہو جائے. انا مدینۃ العلم، انا یعنی میں. اب اس میں سے مراد محمد ابن عبداللہ ہے. میں جلدی میں بات کہہ دیا. اس انا سے مراد کون ہے جو سرکار اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ میں شہر علم ہوں. تو یہ عبداللہ کا بیٹا ہونے کے عنوان سے شہر علم ہے یا محمد رسول اللہ ہونے کے عنوان سے؟ محمد رسول اللہ ہونے کے عنوان سے شہر علم ہے. تو یہ محمد رسول اللہ صرف آپ کے تھوڑے ہی ہیں. اب وہ آیا آپ کے ذہنوں میں تو ہوگی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. خدا نے انبیاء سے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح، عالم زر میں یہ عہد لیا کیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہاری طرف رسول آئے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا ہے. تو جس پر کوئی ایمان لائے وہ اس کے ایمان کا جز ہوتا ہے. نہیں توجہ ہوگی. انبیاء نے ہر امت میں نبی بھیج کر امت کو کہا اس پہ ایمان لاؤ اور نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا تم مصطفیٰ پر ایمان لاؤ. جملہ بدل دوں، جتنا فرق ہر امت اور اس کے نبی میں ہے اتنا ہی فرق نبیوں اور مصطفیٰ میں ہے. تو اگر یہ آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں راسخ ہو گیا کہ میرے سرکار کا امت میں مقام کیا ہے، شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، برتری کیا ہے، تو اب ادنا سا سوال وہی جو جس سے شروع کیا تھا. سرکار جب فرما رہی ہے میں شہر علم ہوں وعلی بابھا، اور اسی شہر علم کا در علی ہے.
توجہ ہو گئی؟ توجہ ہو گئی؟ لو یہ جو فرمایا میں شہر ہوں، تو شہر میں ہر شے ہوتی ہے، تو بتایا اگر اس شہر سے ہر شے چاہیے تو اس در پہ آنا جو میں دکھا رہا ہوں۔ میری بات کا توجہ ہوئی ہے؟ فرمایا اسی شہر کا در علی ہے، بابھا، یہ جو ہا ہے نا آخر میں، یہ اسی مدینہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اسی مدینے کا، اسی شہر کا در علی ہے۔ بار بار یہ زور کیوں دے رہا ہوں اس لفظ پہ؟ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں سرکار کو یہ علم کس نے دیا؟ ماشاءاللہ منہ زبان سے بولیے، دوست اشارہ کر رہے ہیں، کس نے؟ اللہ نے بلا واسطہ دیا، ایسے ہی ہے نا؟ خدا جیسے چاہتا تھا ویسے دیا نا، جیسا مصطفیٰ کے شایان شان تھا ویسا دیا نا۔ تو اس کا معنی ہے خدا نے بلا واسطہ مصطفیٰ کو وہ تمام علوم دیے جس میں امت محتاج ہے ہدایت کی۔ کاش میری بات پہنچے، یعنی وہ تمام علوم سرکار کے پاس ہوں گے اور ہونے چاہیے، اگر نہ ہوں گے تو اس آیت کا معنی کریں یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خدا نے مصطفیٰ کے حوالے سے جب اعلان کیا بعثت سرکار کا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے در ہیں۔ بڑا پیارا جملہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا میں شہر ہوں اور علی اس کے نگہبان ہیں، فرماتے ہیں حالانکہ نگہبان ہونا بھی بڑی فضیلت ہے، میرے ساتھ رہیں گے، لیکن فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا علی شہر علم کے در ہیں۔ فرماتے ہیں نگہبان اور در میں فرق ہوتا ہے، کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں نگہبان یعنی محافظ، بڑی فضیلت ہے، شہر علم پیغمبر کا نگہبان، لیکن فرمایا در ہے، کیوں فرمایا؟ فرمایا نگہبان ہونا فضیلت ہے لیکن نگہبان باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر کیا ہے اسے پتا نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں در یہ ہوتا ہے، در کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اندر کی طرف ایک باہر کی طرف، تو یہ جو دو اس کے رخ ہے نا یہ دو اعلان کرتے ہیں، کیا؟ باہر والے کو روک دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہ آنا، یہ حریم ہے، یہ حرمت ہے، یہ دوسرے کے گھر کی دیوار ہے، ایسا ہی ہے نا؟ در حد بتاتا ہے کہ اس حد پہ ٹھہر جانا، تو اور اندر والے کو بچاتا ہے کہ کسی نامحرم کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ تو علی شہر علم کے در ہیں، تو دو رخ ہیں، ایک مصطفیٰ کی طرف، ایک امت۔ بس ہم مولا کو ایسے ہی مانتے ہیں، علی کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جو مصطفیٰ سے علم لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں۔ امت اب قیامت تک اگر علم پیغمبر چاہتی ہے تو در پہ آنا پڑے گا۔ جملہ کہوں خدا کی قسم جو اس در پہ نہیں آیا وہ در بدر رہے گا، اور جو اس در پہ آ گیا وہ ہر در سے بے نیاز ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ یہ ایک فضیلت علم، فضیلت علم، فضیلت علم، ایک مولا کی برتری تمام کائنات پر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، ایک فضیلت علم۔ لوگ ایک اور دعویٰ بھی کرتا ہوں، منبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ سوائے مصطفیٰ کے اصحاب مصطفیٰ میں کوئی ایک ایسی ہستی کوئی دکھائے کہ جس سے جب بھی سوال کیا ہو تو اس نے یہ نہ کہا ہو مجھے جواب نہیں آتا، سوائے مولا علی کے دکھائے۔ ہے کوئی؟ منبر پہ بیٹھے، منبر پہ، اور کہے جو جی میں آئے پوچھو، جو جی میں آئے پوچھو۔ اور اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ اب توجہ فرمانا پڑھے لکھے دوست، یہ جو علم ہے نا، علم یہ عین قدرت ہے، طاقت ہے۔ آپ اور ہم وہ پڑھتے تھے نا کہ نالج پاور ہے نا، علم طاقت ہے۔ اس کی آسان سی مثال دوں، یہ جہاد ہوتا ہے نا، جہاد ہوتا ہے،
یہ جہاز جو حقیقت میں اڑ رہا ہے انسانوں کو لے کے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ہزاروں میل بلکہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں لے جاتا ہے، ایسا ہے نا؟ وہ ہمارے دوست ہیں امریکہ، وہ کہتے ہیں جتنا سفر یہاں سے وہ امریکہ کرتے ہیں ایک ریاست سے دوسری ریاست میں اس سے زیادہ سفر ہو جاتا ہے۔ توجہ کرو، تو یہ جو جہاز اڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے بول کے بتائیں جہاز اڑ سکتا تھا اگر یہ بنایا نہ جاتا؟ بولے نہیں نا؟ تو وہ بنانے والے کے دل و دماغ میں پہلے یہ آیا خیال یا نہیں؟ بے شک بولے وہی علم ہے نا، اس نے اس علم کو خارج میں بنا لیا، یعنی اس لوہے کو جمع کیا، پھر انجن لگایا، انجن میں ایندھن، تو وہ ایندھن انجن اور سارے جو سسٹم ہیں ان کو جوڑا نا، تو جوڑا تو یہ جہاز بن کے اڑنے لگا۔ تو یہ جہاز نہیں اڑا اگر اس کا علم نہ ہوتا۔ چلے یہ مثال تو میں نے اچھی دے دی، یہ خطرناک مثال دیتا ہوں، دھامے والے اسے خطرناک نہیں سمجھیں گے۔ یہ انسان پستول سے فائر کرتا ہے، ادھر سے بارود نکلتا ہے، گولی نکلتی ہے شاہ جی، دوسرے کو لگتی ہے، بندے کو مار دیتی ہے یا نہیں؟ تو یہ بارود میں جو طاقت ہے، اس بارود کو جس نے جوڑا اصل طاقت تو اس کے پاس، آپ یہ انگلی پر رکھ کے چلا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یہ طاقت ہے، طاقت اس کے دماغ میں۔ کاش میری بات پہنچے، نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، توجہ فرمانا، کہنا کیا چاہتا ہوں، آج آسان لفظوں میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، آسان لفظوں میں کیا کہنے لگا ہوں؟ علم طاقت ہے، یہ مانا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی اللہ نے قدرت رکھی ہے وہ قدرت انسان کے پاس رکھی، اس تمام قدرتوں کا سب سے بڑی قدرت انسان کے پاس، اور اسی کا نام علم رکھا۔ توجہ فرمائیں، علم قدرت ہے، اور اسی قدرت اور طاقت کو جو وہ صرف کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اسے ہی ولایت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے پیچیدہ بات نہ بنائیں، اسے ہی ولایت کہتے ہیں، ولایت کہتے ہیں۔ اب آئیں، وہ جو ولایت ائمہ کے پاس ہے وہ کون سی ولایت ہے؟ سنیں گے، یہ جو تمام ذرائع استعمال کر کے جہاز کی شکل میں، یہ دوسری چیزوں کی شکل میں جو آپ کو اس انسان نے دیا، یہ محتاج ہے ان وسائل کا، کہ ایک انسان کو جہاں سے وہاں جانے تو جہاز پہ بیٹھ کے جائے۔ اللہ کے نمائندے کو اللہ نے ایسی قدرت دی ہے کہ وہ ان ذرائع کے علاوہ ان ذرائع سے پہلے ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور اللہ اس کے ارادے کے ماتحت وہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کاش میری بات پہنچے۔ نہیں، میری اس بات کو کوئی اس حوالے سے کہ شاید سمجھے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس میں غلو کا شائبہ بھی ہو، نہ، قرآن پائیں گے۔ میں اب واقعے کی طرف صرف اشارہ کر دیتا ہوں، نبی ہے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی حضرت سلیمان ہے یا نہیں؟ بے شک نبی ہے، ان کی موجودگی میں انسان نام ہے عاصم بن برقیہ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست، حضرت سلیمان نبی کو ہدہد آ کے خبر دیتا ہے کہ ایک علاقے میں وہ اشارہ ہے زلیخا کا، لیکن کی طرف سبا ملکہ بلقیس، وہ وہاں پر لوگ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اسے پیغام توحید پہنچاتے ہیں، وہ تعجب کرتی ہے، کہتے ہیں میں ایسے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ادھر وہ سفر شروع کرتی ہے، ادھر حضرت سلیمان اپنا جاہ و جلال، یعنی اللہ کا دیا ہوا جاہ و جلال اسے دکھانا چاہتا ہے تاکہ وہ نبوت پر ایمان لے آئے، لیکن حکمت خدا دیکھو، خود یہ کام نہیں کر رہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ اپنے محفل میں کہتے ہیں کون ہے تم میں ایسا جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لائے؟ قرآن ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، اور میں آیات کو چھوڑ رہا ہوں، وقت کم ہے اس لیے۔ ادھر یہ تقاضا کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جن بولا، افریت نام ہے، کہنے لگا میں آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان نبی نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی،
عندہ علم من الکتاب. میرے برادر موجود ہیں، پوچھ لیجیے آیت ہے یا نہیں؟ قال الذی، وہ بولا، الذی وہ، قال بولا، کیا عندہ جس کے پاس تھا، من العلم علم، من الکتاب کتاب میں سے علم تھا. یہ کتاب یوں لکھی کتاب نہیں، یہ کتاب یہ جہان ہے. اس کے پاس اللہ نے اس جہان میں تصرف کی طاقت دی. اسی طاقت کو اللہ نے علم کہا ہے. آج میرے ساتھ رہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس، یہ من پہ توجہ رکھنی ہے، جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا. کیا بولا؟ انا واقعی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک کے جھپک میں لے آؤں گا. پلک کے جھپک میں، یعنی کوئی وقت اکاؤنٹ ہی نہیں کر سکے گا. یہ کس کی طاقت ہے؟ علم کی. کس علم کی؟ جو اللہ نے دیا ہے. کس میں سے دیا؟ اس ہستی من الکتاب جو ایک راز ہے، کتاب تکوینی سے علم دیا. اب آئے، آپ کی زحمت سمیٹ رہا ہوں. میرے امام سے پوچھا صحابی نے، ابو بصیر نے، مجھے بتائیے یہ جو آصف بن برخیہ کے پاس علم تھا، اس میں اور آپ کے علم میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا. فرمایا کیا؟ کہا قرآن میں کیا ہے؟ حضرت آصف بن برخیہ کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا علم من الکتاب. کہا تو عرب ہے، جانتا ہے، من بازیت کے لیے آتا ہے. اللہ نے پوری کتاب کا علم نہیں دیا. فرمایا وہ آصف ہے جس کے پاس علم من الکتاب ہے. وہ میرا دادا علی ہے جس کے پاس من الکتاب نہیں، من عنده علم الکتاب. فرمایا میرا دادا وہ ہے جن کے لیے علم الکتاب کہا، من الکتاب نہیں. تو سوچیں کیسے کتاب آئے گا؟ آگے اپنی امامت کا اعلان دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے کریں گے. تو یہاں پر ایک مومن مخلص، ایک منتظر مخلص سنے گا امام کی آواز، دل میں کہے گا کاش امام کے حضور ہوتا، کاش کی شین ختم نہیں ہوگی کہ سامنے ہوگا. اب توجہ کیسا؟ اگر علم من الکتاب تخت لا سکتا ہے تو علم الکتاب کا رکھنے والی ذات کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ ہاں، اگر علم کو فضیلت مانتے ہو تو مولا کائنات سے برتر اور بہتر کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہتے ہیں. پوری امت کو مولا علی کی طرف متوجہ کیا. کاش میری بات پہنچی. اب مولا کائنات سے کسی نے لینا ہے تو کیا لی تھی؟ ایک بات کہوں، توجہ فرمائیں. یہ حضرت سلیمان نبی کا ذکر تھا اور اب سلمان محمدی کا ذکر. آپ متوجہ ہیں یہ سلمان اور ابوذر و مقداد و عمار یہ کیسے صاحب اسرار علی بنے؟ بتاؤں ایک جملے میں. انہوں نے علی سے وہ نہیں مانگا جو یہ خود چاہتے تھے، انہوں نے علی سے وہ مانگا جو علی ان سے چاہتا ہے. ایک دفعہ میں زیارات پہ گیا تو معذرت چاہتا ہوں، ہم سبھی ایسے ہیں. وہ خواتین تھی، مرد تھے، جو بھی، قبلہ میرے بیٹے کی نوکری کی دعا کریں. جب ہم مجلس پڑھتے تھے مدینے سے ہم شروع ہوئے، سارا یعنی مکے سے عمرہ کیا، پھر زیارات. تو جہاں بھی 200 کا قافلہ تھا، قبلہ میرے بیٹے کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے میری بیٹی کے، کوئی کہہ رہا ہے میری اولاد کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے. میں نے کہا ایک جگہ پر، میں نے کہا مانگو، میں نہیں اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہ جو مانگ رہے ہو نا، یہاں آ کر
اس سے بڑی شے بھی مانگو نہیں توجہ ہوگی. ہم سب یہی مانگتے آ جاتے ہیں, مانگتے چلے جاتے ہیں. ہم کیا ہمارے رزق میں اضافہ فرما. ہمارے رزق سے مراد مال و دولت ہوتی, کاش رزق سے مراد علم ہو جائے. نہیں توجہ ہوگی. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ نجف جا کے مولا کے حضور بیٹھ کے ایک دفعہ ضرور یہ کہا کرو, یا علی تو باب مدینہ العلم ہے, مجھے اپنی اور اللہ کی معرفت اور محبت ویسے عطا کر جیسے تو چاہتا. مجھے خدا کی قرب ویسے عطا کر جیسے تو چاہتا. جملہ بدل دوں, اے میرے مولا تو میرا مولا ہے, تو باب مدینہ العلم ہے, تو مشکل کشا ہے. اے علی میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں دنیا کی محبت میں غرق ہوں. میری مشکل کشائی کر, مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت میں غرق کر. یہ جو شب جو کل رات تھی آج ہے, یہ جو دن ہے, ان دنوں میں خدا کی قسم یہ مانگو, یہ مانگو. یہ جو کہنا انا مدینہ العلم وعلی جو بابوہا, میں شہر علم اور علی اس کے در ہیں. ایک معنی تو میں نے کر دیا نا علم کی عظمت کا, علم کی عظمت اور طاقت بتا دی. اب آؤ ایک جملہ اور کہتا ہوں, مولا کائنات کے پاس کون سا علم ہے بتاؤں. سرکار نے یہ امت کو سمجھایا کہ اس علم کا معنی وہ معرفت ہے کہ جیسی معرفت خدا تم سے چاہتا ہے وہ معرفت یا میں عطا کر سکتا ہوں یا علی عطا کر سکتا ہے. چلیں آج کے جشن کا آخری پیغام وہ آپ سب کے حضور گزشتہ سال میں مجھے جہاں تک یاد ہے عرض کیا تھا, اگر کسی دوست کو یاد ہو تو یہ جو پیغام ہوتا ہے اس میں تکرار نہیں ہوتا, یہ تذکر ہوتا ہے, یاد دہانی ہوتی ہے. لیکن مجھے یاد ہے میں نے اس تناظر میں نہیں کہا ہوگا جو آج کہہ رہا ہوں. لوگ ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے. ایک علی کو خدا نہ بناؤ, دوسرا علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ, باقی جو کہو کم ہے. ایک علی کو خدا نہ بناؤ. کیوں؟ میرے مولا نے خود دعویٰ کیا, خود علی نے اپنے بارے میں کہا, الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. اے میرے معبود میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو میرا رب ہے. میں مولا کا کلام پڑھ رہا ہوں, مولا کا کلام ہے, مولا کی زبان سے. الہی اے میرے معبود, الہی کا معنی معبود, اے میرے معبود مجھ علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو میرا رب ہے. وَقَفَا بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا, اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں. میں توجہ فرمانا, معذرت چاہتا ہوں, توجہ فرمانا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سارا جشن آپ نے جیسے سنا وہ کوئی بات نہیں, محبت سے سنا, توجہ سے سنا, لیکن اس پر توجہ زیادہ کیوں چاہتا ہوں کیونکہ یہی میرے اور آپ کے لیے وہ نقطہ ہے, وہ حقیقی پیغام ہے جو اس جشن کا مقصد ہے. توجہ رہے گی میری طرف. میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں تیرا. اب آپ نے اس کی طرف سے نظر اٹھانی ہے تو میری طرف یہ آپ کے لیے ہے. ہاں توجہ فرمائیے. ہاں میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں, بندہ. عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. قبلہ توجہ فرمائیے, میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں. آپ نے اس کی لطافت میں توجہ فرمائی, کلام علی ہے. میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں. علی کیا پیغام دے رہے ہیں؟ علی بتا رہے ہیں عزت چاہیے تو بندہ بننا, خدا نہ بننا. عزت چاہیے تو بندہ بننا, خدا نہ بننا. دونوں حوالے دے دوں. فرعون خدا بنا, اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا. تو دریا میں غرق کرنا وہ سطح زمین سے بھی پستی میں گرانا ہے. ایسا ہی ہے نا, دریا ہموار تو نہیں ہوتا نا, زمین کے برابر نیچے ہے نا. تو اللہ نے جو خدا بنا
اسے پستیوں کی انتہا پہ گرا دیا، اور ادھر کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں۔ ادھر فرعون خدا بنا تو پستیوں کی انتہا پہ گرا دیا، مصطفیٰ کی بندگی کے ساتھ بلندیوں کی انتہا کا اعلان کر دیا۔ تاکہ تمہیں پتا چل جائے بلندی چاہیے تو خدا نہ بننا، بندہ بننا۔ جتنا عبد بنتے جاؤ گے اتنے بلند ہوتے جاؤ۔ اچھا، ایک جو مولا نے حد بتائی، میں نے نہیں، میرے مولا نے فرمایا مجھے اس چیز پہ فخر ہے تو میرا رب ہے، اور مجھے اس بات پہ میری عزت کے لیے کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں، بس میں سمیٹ رہا ہوں بات۔ ایک حد جو علی نے بتائی، میں نے تو نہیں کہا۔ علی کو بندگی پہ فخر ہے، کبھی علی کو خدا نہ کہنا۔ دوسری حد، جب کسی نے پوچھا نا آپ کو مصطفیٰ سے کیا نسبت، کہنے لگے انا عبد من عبید اللہ، حالانکہ سرکار نے کبھی نہیں کہا علی میرا غلام ہے۔ میں جملہ جلدی میں کہہ گیا، رسالت امام نے کبھی نہیں کہا کہ علی میرے غلام ہے۔ جب بھی کسی نے مصطفیٰ سے پوچھا مرتضیٰ کے کون ہے تو کہا انا منہ و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ عجیب ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں علی مجھ سے ہے اور مرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں غلام ہوں، تو تضاد نہیں، دونوں نے دو کام کیے۔ مصطفیٰ نے سمجھایا کہ مقام مرتضیٰ کیا ہے، اور مرتضیٰ نے سمجھایا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ لو، یہ دو حدیں ہیں، ایک علی کو خدا نہ کہو، علی کو بندگی پہ فخر ہے، ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، علی نے غلامی کا دعویٰ کیا ہے۔ ان دو حدوں کو نہ توڑو، اس کے علاوہ علی کو جو کہو کام ہے، اور کیا کہو علی کو، کیا کہو وہی مانو جو کلمے میں کہہ رہے، جو کلمے میں کہہ رہے۔ یہ کلمہ آپ کے عقیدے کا اعلان ہے۔ اچھا، اب میں جو پڑھنے لگا ہوں پھر سوال کرتا ہوں، اگر میں کلمہ ایسے پڑھوں، شاہ جی کلمہ ایسے پڑھوں، علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، غلط ہے یا صحیح ہے؟ اچھا، تو کون سا میں نے لفظ غلط پڑھا ہے؟ ترتیب بدل دی۔ اس کا معنی ہے صحیح بھی پڑھو، ترتیب بدل دو تو فائدہ نہیں ہے۔ میں نے پیغام دے دیا، اس کا معنی ہے ترتیب بدل دو، صحیح بھی پڑھو تو غلط ہو جاتا ہے۔ متعدد جگہ پر یہ جملہ کا الحمدللہ دوستوں نے اس حوالے سے توجہ کی ہے۔ علی ولی اللہ کی ترتیب کتنی خوبصورت ہے۔ آپ اعراب کے علاوہ تینوں لفظ لکھیں، تینوں تو ایسے لکھیں گے نا، علی ولی اللہ۔ اچھا، علی ولی اللہ، اب بولنا ہے علی اور اللہ کے درمیان کیا لکھو گے؟ ولی۔ علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ولی۔ لو، یہی آج کا پیغام ہے، علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 5 دفعہ سب مل کر لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اپنے امام سے تجدید عہد کریں جن کے ہم سرپرستی کے قائل ہیں، اور کاش ہم ان کی سرپرستی کو محسوس کریں اور ایسے جشن منائیں کہ اگر وہ سرپرست آ جائیں تو اس جشن کی تائید کریں۔ 5 دفعہ لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ برائے خوشنودی امیر المومنین اور ائمہ اطہار اور اس روزے پرسعید کی تمام برکات اور فیوز سے مستفیض ہونے کے لیے، قلب یوسف زہرا کے رضایت کے لیے، آپ تمام حاضرین کی تمام مشکلات میں آسانیوں کے لیے بلند تر صلوات۔
کر جو نا یہ بھی طرح نہ لوٹا دے جو نا یہ تھوڑا اس پاس کر دو قبلہ چھا گیا کہیں کرو آ بھی گئے تو چھا گیا مبارک بہت